بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الدرس السابع ہے، 7واں سبق، لیسن نمبر 7۔ دیکھتے ہیں سبق شجرن، یہاں الشجر، فرق کیا ہے؟ شجرن جس پر الف لام نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی درخت یا ایک درخت۔ الشجر درخت، یہ ہے عام یعنی نکرہ، اور یہ ہے خاص یعنی معرفہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح غصن، کوئی ٹہنی یا ایک ٹہنی۔ آگے ہے الغصن، ٹہنی، یہ معرفہ ہے، وہ نکرہ اور یہ معرفہ۔ فاکہۃن، کوئی میوہ، ایک میوہ، اس کا مطلب ہے الفاکہۃ، میوہ۔ الحمام، الف لام کے ساتھ ہے تو معرفہ ہے، غسل خانہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ غسل خانہ یعنی باتھ روم جس کو ہم کہتے ہیں۔ یابسن، خشک۔ ناضجن، پکا ہوا، یعنی جو پکا ہوا ہو، پختہ ہو۔ زرقاء کا مطلب ہے نیلی یا نیلا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ھذا اور یہ شجرن۔ پہلے شاید دوسرے یا تیسرے لیکچر میں نے آپ کو بتایا ہے، جب اسم اشارہ کے بعد والا جو ہے اس پر الف لام داخل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ آیا تو وہ بن جاتا ہے مرکب اشاری، وہ ہوتا ہے انکمپلیٹ کمپاؤنڈ یعنی مرکب ناقص جس کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جب اسم اشارہ کے بعد والا الف لام کے بغیر آ جائے تو وہ اس کی خبر بن جاتی ہے۔ ھذا شجرن، یہ درخت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، ھذا الشجر، ھذا الشجر، یہ درخت، اس میں اشارے کے بعد والے پر الف لام آیا، اس لیے یہ مرکب اشاری بن گیا، اور یہ اسم اشارہ، تو اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ، مرکب ناقص جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اسم اشارے کے بعد والا جو ہے وہ الف لام کے بغیر آیا، اس لیے وہ اس کی خبر مانی جائے گی، تو یہ درخت ہے، یہاں اس کا معنی ہے یہ درخت۔ ھذا الشجر طویل، اب یہ پورا جملہ بن گیا۔ ھذا الشجر مرکب اشاری بنے گا اور مرکب اشاری بن کر یہ مبتدا بنے گا۔ ھذا الشجر، یہ درخت لمبا ہے، اب یہ ہے کہ وہ لمبا ہے، اس درخت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ لمبا ہے۔ اب یہ مکمل جملہ بن گئے، ادھر یہ انکمپلیٹ تھا، ادھر پورا ہوا۔ ھذا غصن، یہ ٹہنی ہے۔ ھذا الغصن، یہ ٹہنی۔ ھذا الغصن، یہ ٹہنی طری، تر و تازہ ہے۔ ذالک غصن، وہ ٹہنی ہے۔ ذالک الغصن، وہ ٹہنی۔ ذالک الغصن یابس، وہ ٹہنی، یہ مبتدا بنے گا، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری، تو مرکب اشاری یہاں پہ مبتدا آئے گا، آگے کیا ہے؟ یابسن، خشک ہے، وہ ٹہنی خشک ہے۔ ھذہ فاکہۃ، یہ میوہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ھذا آیا کیوں؟ کیونکہ آگے والا بھی مذکر ہے۔ اب یہاں پہ ھذہ آیا کیوں؟ کیونکہ آگے والا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ ھذہ الفاکہۃ، یہ میوہ۔ ھذہ الفاکہۃ ناضجۃ، یہ میوہ پکا ہوا ہے، یہ پختہ ہے۔ تلک سبورۃ، وہ تختہ سیاہ ہے۔ تلک سبورۃ، یہاں تلک السبورۃ یعنی تلک السبورۃ، وہ تختہ سیاہ۔
تلک السبورۃ سوداء، وہ تخت سیاہ کالا ہے، بلیک بورڈ۔ تلک ستارۃ، وہ پردہ ہے، تلک الستارۃ، وہ پردہ، تلک الستارۃ زرقاء، وہ پردہ نیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک ہے کہ اسم اشارے کے بعد والا اگر الف لام کے ساتھ آ جائے تو اس کا ترجمہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ناقص ہوتا ہے۔ اس کا صرف معنی یہ ہوگا کہ یہ درخت یا وہ ٹہنی وغیرہ۔ لیکن اگر اسم اشارے کے بعد الف لام کے بغیر آ جائے تو اس کا معنی پورا ہوتا ہے، وہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ ھذا شجر، یہ درخت ہے، ھذا الشجر، یہ درخت۔ اسی طرح دوسری مثال کہ شجرن، یہ مذکر، کیونکہ اس پر گول تا وغیرہ نہیں ہے، مؤنث کی علامات نہیں ہے، اس لیے یہاں ھذا یہ بھی مذکر آیا۔ یہاں پہ فاکہۃن یہ مؤنث ہے، اب کیونکہ آگے گول تا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے ھذی ہی استعمال کیا۔ تمرین ہے، ھذا بیتن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اگر ھذا البیت ہوتا تو یہ گھر، لیکن ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ فی ھذا البیت، اس گھر میں، حجرۃن، کمرہ ہے، و مطبخ، کچن ہے، و حمام، اور غسل خانہ ہے۔ ذالک فصل، وہ کلاس ہے، فی ذالک الفصل، اس کلاس میں، مدرس، استاد ہے، و تلمیذ، شاگرد ہے۔ ھذہ حجرۃ، یہ کمرہ ہے، فی ھذہ الحجرۃ، اس کمرے میں، سریر بیڈ کو کہتے ہیں، یعنی میز، و منضدۃ، اور ٹپائی، و کرسی، اور کرسی ہے۔ تلک حجرۃ، وہ کمرہ ہے، لتلک الحجرۃ، اس کمرے کے لیے یا اس کمرے کا، اس کا دو معنی ہوتے ہیں، اس کے دو ترجمہ ہوتے ہیں، ایک کا اور ایک کے لیے۔ لتلک الحجرۃ، اس کمرے کے لیے یا اس کمرے کا، بابن، دروازہ ہے، و نافذۃ، اور کھڑکی ہے، و فتحۃ، اور روشن دان ہے۔ فتحۃ کا مطلب ہے روشن دان، ایک چھوٹی موٹی ایک کھڑکی ہوتی ہے تو اس کو ہم روشن دان کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتحۃ کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، کیف ھذہ الفاکہۃ، یہ میوہ کیسا ہے، یہ میوہ کیسا ہے۔ ھذہ الفاکہۃ، دیکھیں یہاں پہ کیا آیا، ھذہ الفاکہۃ، یہ میوہ، اس کا معنی ہم یہ کریں گے یہ میوہ، کیونکہ اسم اشارے کے بعد الف لام والا آیا، اس لیے ھذہ الفاکہۃ، یہ میوہ، ناضجۃ، پکا ہوا ہے یا پختہ ہے۔ کیف تلک الستارۃ، وہ پردہ کیسا ہے، وہ پردہ کیسا ہے۔ دیکھو یہاں پہ تلک الستارۃ، وہ پردہ، پھر ہے کیفا، کیسا ہے، تلک الستارۃ، وہ پردہ، یہاں پہ الف لام آیا اسم اشارے کے بعد تو لہٰذا اس کا معنی کریں گے ہم وہ پردہ، زرقاء، نیلا ہے۔ پھر ہے ما فی ھذہ الحجرۃ، اس کمرے میں کیا ہے، ما فی ھذہ الحجرۃ، اس کمرے میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8واں سبق ہے الدرس الثامن۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو بالکل سیم آئے گا انا، لیکن ولدن کے بجائے بنتن آئے گا، میں لڑکی ہوں یا میں بیٹی ہوں۔ اسمی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی میرا نام اگر لڑکے کو بولنا ہے، میرا نام خالد ہے تو وہ بولے گا اسمی خالد،
میرا نام خالد ہے، اسم خالدن۔ اچھا، اگر مؤنث کو بولنا ہو وہ بھی بولے گی اسمی میرا نام، سلمہ میرا نام سلمہ ہے۔ آگے انت تلمیذن تو شاگرد ہے، اسم کا ساجد تیرا نام ساجد ہے۔ انت تلمیذتن تو شاگردہ ہے، تو اسٹوڈنٹ ہے۔ تلمیذتن مطلب اسٹوڈنٹ، مؤنث کے لیے زتن تلمیذتن۔ اسم کی، اب لڑکے کے لیے اگر ہم کو بولنا ہوگا تو وہ اسم کا، اور لڑکی کے لیے مؤنث کے لیے اسم کی سعاد، تمہارا نام سعاد ہے۔ ہوا رجل، وہ آدمی ہے، اسمہ ماجد، اس کا نام ماجد ہے۔ ہی مرأۃن، وہ عورت ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ یعنی یہ تھرڈ پرسن کے لیے بول رہا ہے، یہ تھا فرسٹ پرسن کے لیے۔ یعنی اگر اپنے لیے، اس کو ہم متکلم بولتے ہیں، کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، وہ انا کرے کا استعمال۔ اور اگر جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یعنی جو آگے والا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم انتا اور انتی استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر تھرڈ پرسن جو جس کو ہم بولتے ہیں غائب، جو موجود نہ ہو، تو ہوا مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث کے لیے ہم ہیا استعمال کرتے ہیں۔ آگے ھذا ابن ماجد، یہ ماجد کا بیٹا ہے۔ ابن ماجد، ماجد کا بیٹا۔ دیکھو پہلے میں نے بتایا ہے مرکب اضافی، ابن ماجد، ماجد کا بیٹا۔ ھذا ابن ماجد، یہ ماجد کا بیٹا ہے۔ ھذہ بنت ماجد، یہ ماجد کی بیٹی ہے، یا یہ ماجد کی لڑکی ہے، تو بنت ہم یہاں پہ کہیں گے بیٹی۔ ھذا والدی، یہ والد کا مطلب ہے والد، اور یا یہ متکلم ہے۔ ھذا والدی، یہ میرا والد ہے، یا یہ میرا باپ ہے۔ ھذہ امک، یہ تیری ماں ہے۔ امک، یہ کا مطلب یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ھذہ امک، یہ تیری ماں ہے۔ اسم الوالد، والد کا نام ماجد، ماجد ہے۔ اسم الامی، ماں کا نام زینب، زینب ہے۔ اسم الابن، بیٹے کا نام یا لڑکے کا نام، اصل میں بیٹے کا نام خالد، خالد ہے۔ اسم البنت، بیٹی کا نام سعاد، سعاد ہے۔ محادثہ، اس کو ہم کہتے ہیں گفتگو، اور وی کین سے اٹ ڈائلاگ۔ من انت، تو کون ہے؟ اگر ہم کو کسی سے سوال کرنا ہے جو ہمارے سامنے ہو، من انت، تو کون ہے، تو لیکن یہ لڑکا ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتا ہے من انت۔ اگر لڑکی ہو تو من انتی استعمال کریں گے۔ فی الحال لڑکے کے لیے سوال کرتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ من انت، تو کون ہے؟ اب وہ واپس سوال کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اگر یہاں پہ ہم کہیں گے ما اسم کی، تو یہ مؤنث کے لیے بنے گا، تمہارا نام یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پھر تمہارا نام کیا ہے، یعنی کسی لڑکی کو پوچھ رہا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی ساجد، میرا نام ساجد ہے۔ اسمی ساجد، میرا نام ساجد ہے۔ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب کا، تمہارا رب، من، کون ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اخن کا مطلب بھائی، اور جس کے ساتھ پھر یہ یا آتا ہے اس کا مطلب ہے میرا، یہ میرا بھائی ہے۔
ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے دا وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. دینی الاسلام. ما اسمہ، اب پھر تھرڈ پرسن کے لیے سوال کر رہے ہیں. اپنے یعنی سیکنڈ پرسن جو سامنے ہو اس کو ہم سوال کریں تو ما اسمہ کا، تمہارا نام کیا ہے اگر مذکر ہو. اگر مؤنث ہو ما اسمہ کی، تمہارا نام کیا ہے. لیکن اگر کسی اس کے لیے سوال کرنا ہو جو موجود نہ ہو تو اس کے لیے ہم ہو اور ہا استعمال کریں گے. ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے، یہ مذکر کے لیے ہوگا. اور ما اسمہا، ادھر اس کا نام کیا ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے، ہا جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے. تو ہو مذکر کے لیے، ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے، اسمہ راشد، اس کا نام راشد ہے. من انتی، تو کون ہے. انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں. من ہادہ، یہ کون ہے. ہادہ اختی، یہ میری بہن ہے. ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے، اس مؤنث کا نام کیا ہے. اس اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے. این والدک، تمہارا والد کہاں ہے. والدی فی السوق، میرا والد یا میرا باپ بازار میں ہے. این امک، تمہاری ماں کہاں ہے. امی فی البیت، میری ماں گھر پہ ہے، میری ماں گھر میں ہے. این اختک، تمہاری بہن کہاں ہے. اختی فی الحجرۃ، میری بہن کمرے میں ہے. یہاں من انت، تو کون ہے، یعنی مؤنث کو سوال کر رہا ہے. انت، تو کون ہے، مؤنث کے لیے. انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں. من ربک، ادھر تھا من ربک، تمہارا رب کون ہے، لڑکے سے سوال کر رہا ہے مذکر کے لیے. اب یہاں مؤنث کے لیے سوال ہے. من ربک، تمہارا رب کون ہے، وہ بھی سیم جواب دے گی. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، ادھر تھا ما دینک لڑکے کے لیے مذکر کے لیے، یہاں ما دینک مؤنث کے لیے. تمہارا دین کیا ہے. دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے. حل اسمک سعاد، کیا تمہارا نام سعاد ہے. حل، کیا، اسمک تمہارا نام، سعاد سعاد ہے. یہ سوال کس سے کر رہا ہے، مؤنث سے، کیونکہ اسمک آیا. نعم، ہاں، اسمی سعاد، ہاں میرا نام سعاد ہے. حل انت سعاد، کیا تو سعاد ہے. نعم انا سعاد، ہاں میں سعاد ہوں.